بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ افغانستان میں حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ان کی سوچ طالبان کی وہ کھل کے کچھ سامنے آنی شروع ہوئی۔ ان کی فورن پالیسی کے کچھ خد و خال نظر آنے شروع ہوئے، گو کہ انہوں نے آفیشلی تو وہ اناؤنس نہیں کیے، لیکن وہ لازماً ان مختلف انٹرویوز میں جب وہ ذکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی سوچ کیا ہے۔ بھارت جس نے کہ 20 سال تک طالبان کی مخالف قوتوں کی بھرپور مدد کی اور طالبان کے خلاف وہ لڑتے رہے 20 سال تک، طالبان نے ان 20 سالوں کے تمام بھارت کے جرائم کو ایک طرح سے معاف کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کے بھارت کے ساتھ مراسم تعلقات وہ اتنے ہی گہرے ہوں جتنے کہ کسی اور ملک کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ انہوں نے اس کی رنجش کا اظہار نہیں کیا جو بھارت ان کے ساتھ ظلم کرتا رہا۔ وہ ایک آزادانہ پالیسی، فورن پالیسی فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس آزادانہ پالیسی میں بنیادی اصول انہوں نے جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہیں گے، بشمول بھارت کے۔ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے۔ بھارت وقتاً فوقتاً ایک خدشے کا اظہار کرتا رہا۔ خدشہ حقیقت پہ مبنی تھا یا نہیں، لیکن ایک بہانہ ضرور تھا کہ طالبان کے خلاف اس لیے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ کشمیر میں طالبان کہیں آ کے تو کشمیریوں کی آزادی کی جنگ میں مدد نہ دیں۔ وہ طالبان سے یہ سوچتے تھے کہ طالبان شاید وہاں پہ آ کے دخل اندازی کریں۔ اس میں اگر یہ خدشہ ہے تو پہلی بات تو یہ کہ بھارت کے اندر اپنے ہی اس جرم کا احساس موجود ہے، کیونکہ بھارت تو جرم کر رہا ہے، وہاں پہ ایک ریاستی دہشت گردی ہے کشمیر میں، اور اس کو احساس ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، یعنی یہ ملک بغلط کام کر رہا ہے، اور اس پہ تمام مسلمان اور جو بھی ہیومن رائٹس کے دائی ہیں وہ اس پہ آواز بھی اٹھائیں گے اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی بھی کریں گے۔ یہ وہ فکر تھی بھارت کو جس کا وہ ذکر کرتا ہے، لیکن اپنے جرم کا انڈائریکٹلی اعتراف کر رہا ہے، جس سے کہ وہ افغان طالبان کے اوپر ڈال رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کریں وہاں پہ آگے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کے دو سپوکس پرسن سہیل شاہین اور ذبیح اللہ مجاہد، وہ مختلف جگہوں پہ جب وہ انٹرویو دیتے ہیں تو وہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ سہیل شاہین نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں یہی سوال اس سے کیا گیا بھارت کے معاملے میں، بھارت کے خدشات کے بارے میں۔ تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ دیکھیں، یہ ہمارا حق ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں یا ان کی حمایت میں ہم آواز اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف یہاں نہیں، مسلمان جہاں بھی کہیں مشکل میں ہوں گے ہم ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور کشمیر تو ڈیفینیٹلی وہ آواز اٹھائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک اصولی موقف ہے۔ جب آپ کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھتے ہیں، فورن پالیسی، تو ٹھیک ہے، بھارت کے ساتھ اگر آپ اپنے اچھے تعلقات بھی رکھیں تو بھارت کے غلط کام پہ بولنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، تبھی آپ انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوگی نا، ورنہ تو آپ کی امریکہ کی طرح ایک منافقانہ پالیسی ہو گئی کہ جہاں آپ کا مفاد ہے وہاں ہیومن رائٹ بھی بے شک وائلیٹ ہوتے رہیں، آگے پیچھے اس کے لیے بڑا واویلا مچائیں، اور جہاں آپ کا اپنا مفاد ہے جیسے اسرائیل کرتا ہے یا بھارت کر رہا ہے کشمیر میں، تو آپ کے منہ بند۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی پالیسی میں ایک شفافیت موجود ہے کہ باوجود اس کے کہ ایک ملک کے ساتھ وہ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں یا رکھتے ہیں، لیکن اس کی غلط کاری کے اوپر وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اس پہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھارت سوچتا ہے، بھارت کو یہ فکر ہے کہ شاید آپ لوگ جا کے تو کشمیر میں لڑائی نہ کریں، تو اس کا انہوں نے برملا کہا کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم اپنی سرزمین سے کسی کے خلاف بندوق نہیں اٹھائیں گے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ کرنا نہیں چاہیں گے، لیکن حمایت کرنا اور بات ہے، وہ ہم کشمیریوں کی حمایت کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ بھارت کو
وہاں پہ وہ سہولت میسر نہیں ہوگی جو امراللہ صالح جیسا ایک منحوس انسان اس کو مہیا کرتا تھا، جو اپنے ملک کے لیے ناصور تھا، یا اشرف غنی جیسا احمق آدمی جو کہ ایک ناصور کی شکل میں افغانیوں کے لیے موجود تھا۔ یہاں وہ مخلص لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مسلمان بھی ہیں اور وہ اسلامی اقدار کو قائم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم اپنی آواز اٹھائیں گے۔ دوسرا جو انٹرویو ہوا وہ تھا ذبیح اللہ مجاہد کا، جو کہ بڑا اہم تھا، اور یہاں پہ پاکستان میں ہی کانفرنس تھی افغانستان پاکستان یوتھ فورم کی، اس میں انہوں نے ایڈریس کیا، اور ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی بات چیت میں خاص طور پہ یہ کہا کہ اور یہ جو کانفرنس تھی اس کا ٹائٹل بھی تھا ری بلڈنگ افغانستان ٹوگیدر، یعنی افغانستان کی تعمیر نو مل کے اکٹھے۔ اس میں نیچرلی پاکستان اپنی طرف سے جو رول ادا کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور ری بلڈنگ کے لیے اور بھی بڑے، اور ان میں یہ جو فورن پالیسی کے جو خد و خال ہیں وہ اس میں نظر آتے ہیں کہ ری بلڈنگ میں جو لوگ جو ملک ان کو مدد کریں گے وہ لازماً فورن پالیسی میں ان کی پرائرٹی پہ رہیں گے۔ پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو کسی بھی صورت میں ہماری طرف سے کوئی ایسا خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تھریٹ ہوگی یا ہماری سرزمین سے ان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک حوصلہ افزا چیز ہے۔ پاکستان کی ساری کوشش جب بھی ہم نے کچھ کیا افغانستان کے معاملات میں، ہمارا جو سٹانس تھا، جو ہمارا آپ کہہ لیجئے کہ جو ہمارا ایک نظریہ تھا وہ امن کا تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے ہمیشہ کہ افغانستان میں لوگ افغان جو ہیں وہ امن سے رہیں، خود امن سے رہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کے پرامن تعلقات ہوں۔ آپ فائدہ بھی اٹھائیں، زمینی رستہ استعمال کریں، یا جیسے بھی ٹریڈ ہو، دونوں ملکوں کی سرحدیں ساتھ ساتھ ہیں۔ سب سے سستا آپ کو ٹریڈ کا معاملہ کرنا پڑتا ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے خرچے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آج چونکہ وہاں سے وہ جو ناصور تھے وہ نکل گئے، تو ان لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ چنانچہ پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ جناب ہمیں اس بات کا احساس ہے، پاکستان کو مطمئن رہنا چاہیے، ہماری طرف سے پاکستان کے خلاف قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، کوئی تھریٹ نہیں ہوگی جس سے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوں۔ سو مل جل کے رہنے کا وہ سوچ رہے ہیں۔ پھر ذبیح اللہ مجاہد نے اس بات کی توقع کی کہ پاکستان جس طرح پہلے مدد کرتا رہا ہے ہماری نیشن بلڈنگ کے لیے بھی، یا ویسے قومی مفادات کے لیے، امن کے لیے، تو وہ کوششیں پاکستان جاری رکھے گا، اور ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ یعنی دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت ہے وہ بہتر انداز سے جائے گی، زیادہ کی جائے گی، بڑھائی جائے گی، تاکہ افغانستان پاکستان سے اس معاملے میں بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اور پاکستان ہمیشہ چاہتا رہے۔ صرف یہی نہیں، جب اشرف غنی نے یہاں پہ دورہ کیا تو پاکستان نے ان کو آفر کیا تھا کہ ہم آپ کے ٹروپس بھی ٹرین کر دیتے ہیں، آپ کی آرمی کو بھی ٹرین کر دیں گے، انٹیلیجنس بھی، آپ ہم پہ بھروسہ تو کریں۔ لیکن چونکہ وہاں پہ حاوی تھے یہ انڈینز، اور وہ ان کی مت مار کے رکھی ہوئی تھی، ایک ایسا لاپ سائیڈڈ ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، فرینڈشپ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ، جس میں افغانیوں کو تقریباً اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اب وہ جن لوگوں نے وہ ایگریمنٹ کیا تھا 2010 میں یا 11 میں، وہ تو ہوا میں اڑ گئے، ختم ہوئی بات۔ اب یہ جو آگے طبقہ ہے یا طالبان ہیں، یہ اصولوں کی بنیاد پہ بات چیت کریں گے، یہ کوئی اس طرح کی حماقتیں نہیں کریں گے کہ پارٹیزن اپروچز ہوں۔ وہ اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں، اور باقی ممالک کے ساتھ بھی وہ اس کی لیول سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ذبیح اللہ مجاہد نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان نے بہت لمبے وقت تک افغانستان کی مدد کی ہے، افغانستان کے عوام کی مدد کی ہے، ان کو پناہ دی ہے، ان کو رکھا ہے، لہٰذا وہ اس چیز کی قدر کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ہم اس کو بالکل قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات کی ایک بنیاد ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض انٹرویوز میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں ان کی کیا سوچ ہوگی۔
تو ذبیح اللہ مجاہد نے ان انٹرویوز میں بھی بڑا واضح کہا کہ ہم نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ ہماری سرزمین سے پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں ہوگا جس سے کہ ان کو تکلیف ہو، خون ریزی ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں ٹی ٹی پی وہاں سے دہشت گردی نہیں کرے گی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر وہ امیر مانتے ہیں افغانستان کے ملا ہیبت اللہ خنزادہ کو اگر امیر مانتے ہیں تو پھر ہمارا حکم ہے ان کے لیے کہ آپ نے یہ غیر قانونی کام پاکستان کے خلاف یہاں سے بند کرنا ہے. تو وہ بند ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے کوئی مسائل ہیں، کوئی ان کی سوچ ہے اور وہ اس پہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو وہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے علماء بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ معاملہ طے کر سکتے ہیں، اس پہ مذاکرات ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا یا کیسا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ آگے گورنمنٹ جب بن جائے گی ہماری تو وہ پھر خود فیصلہ کریں گے کہ اس معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم کسی اور ملک کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے کسی کو بھی. اور اس میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہے. لہٰذا یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ پاکستان کے خلاف وہاں سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ بند ہوں گی. پھر چائنا اور ہمارا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے افغانستان میں اور سینٹرل ایشیا وغیرہ میں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس سے افغانستان بھرپور فائدہ اٹھائے. آپ اگر یہ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ ایک آپ کا لنک بن گیا تجارت کا بھی، اور آپ کہہ لیجئے کہ جب آپ کی اکانومی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو تعلقات پرامن رکھنے پڑتے ہیں، اچھے رکھنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی بنیاد ہوگی. پھر اس نے ذبیح اللہ مجاہد نے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات پہ بہت زور دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آئندہ کے لیے ایک اصولی پارٹنر ہوگا، اور چائنا ہمارا ایک میجر پارٹنر ہوگا اس معاملے میں. میجر پارٹنر کا مطلب یہ ہے کہ چائنا انویسٹمنٹ کافی کرنی چاہتا ہے، ری بلڈ کرنا چاہتا ہے افغانستان کو، اور افغانستان جو ہے وہ چائنا سے بھرپور ریلیشن شپ چاہے گا. اس میں ان کی اپنی اکانومی کو بھی فائدہ پہنچے گا، افغانستان کی اکانومی کو، اور چائنا نے پہلے ہی وہاں پہ مائننگ سیکٹر میں کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے وہ اس کو مزید لے کے آگے چلیں گے. افغانستان ری بلڈنگ میں انٹرسٹڈ ہے، چائنا انویسٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہے، چائنا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے انفراسٹرکچر وغیرہ، تو وہ لازماً کریں گے. لہٰذا ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا کہ ہمارا سب سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹنر ہمارا چائنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ وہ بہت ہی بنیادی سطح سے لے کے بڑے اونچی سطح تک تعلقات اچھے رکھیں گے. اس میں رشیا وغیرہ کے ساتھ بھی تعلقات، وہ سارے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم بہت اچھے تعلقات رکھنے چاہیں گے، لیکن رشیا کے ساتھ ابھی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا رہی ہے. وہ بھی میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی رشینز بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے، اور اس طرح حالات میں خاصی بہتری آئے گی. اب صورتحال واضح ہے، کسی حد تک فارن پالیسی کے خد و خال سامنے آ گئے، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات. میں صرف اس میں زیادہ تر پاکستان سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے نہ صرف معاشی تعلقات افغانستان کے ساتھ بہتر ہوں گے، بلکہ افغانستان سے جو مخالفت کی جاتی تھی ہر بات میں اور پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں کی جاتی تھیں وہ بھی رکیں گی. پاکستان کے لیے امن کا پیغام ہوگا، وہاں سے دہشت گردی نہیں ہونے دی جائے گی، اور بھارت کو افغانستان سے کشمیریوں کی حمایت میں آواز سننی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھاتا رہے بھارت اور افغانستان سے کوئی بولے بنا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.